اس میں انشاءاللہ یہ روح کے لیے غذا ہے، یہ نماز ہے، روزہ ہے، قرآن پڑھنا ہے، یہ روح کے لیے غذا ہے، روح کا کھانا ہے۔ یعنی انسان دنیا کے کاموں سے تھک جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے اور اپنا سر سجدے میں رکھ دیتا ہے یا اس کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے تو انسان کی روح کو سکون ملتا ہے، آرام ملتا ہے۔ ہمیں یہ کوشش کرنا ہے کہ خود ہم اس روحانی غذا کی لذت کو، اس کے مزہ کو چکھیں اور دوسروں کو بھی اس کی مزہ اور اس کی لذت سے آشنا کریں، خود بھی چکھیں۔ و دیگران را بے چشانیم، ہمارے استاد کہتے تھے خود بے چشیم و دیگران را بے چشانیم، اس کی لذت، اس کا ٹیسٹ، اس کا مزہ خود ہم چکھیں اور دوسروں کو بھی چکھائیں تاکہ وہ بھی سمجھیں کہ ہے کیا یہ جو اللہ نے جو سسٹم بنایا ہے، دنیا بھیجی، دین بھیجا، شریعت بھیجا، مذہب بھیجا، یہ کس طریقے سے ہے اور کیا ہے۔ اور قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد انسان کو سکون ملتا ہے۔ ہر انسان سکون تلاش کر رہا ہے، لیکن جس جگہ پر سکون ہے وہاں پہ سکون ڈھونڈنے نہیں جا رہا ہے۔ سوچ رہا ہے پیسے میں سکون ہے، عہدے میں سکون ہے، سروس پا جائے اس میں سکون ہے، اچھے نمبر سے پاس ہو جائے اس میں سکون ہے۔ یہ سب کوئی بھی سکون نہیں ہے۔ سکون اگر ہے تو الا بذکر اللہ ہے تطمئن القلوب، دلوں کو آرام ملے گا، سکون ملے گا، کس سے؟ ذکر خدا سے۔ لہٰذا ہم کو اس میں دلچسپی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ دوسروں کو بھی بتائیں۔ اور جیسا کہ ہم مستقل تلاوت کر رہے ہیں سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 آیت نمبر 180 ہم پڑھ چکے اور آیت نمبر 181 ہم آج تلاوت کریں گے۔ کل جو ہم نے پڑھا تھا وہ بخل کے بارے میں تھا۔ خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ بخل نہ کرو، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَهُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ۔ اللہ نے جو دیا ہے وہ خیر مال دیا ہے، دولت دیا ہے، کفار و مشرکین کے لیے ہے یا مومنین کے لیے، بل ہوا شر لہم، یہ خیر نہیں ہے، شر ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ، اللہ کے لیے جو کچھ بھی ہے زمین اور آسمان، جو کچھ اس میں ہے اللہ کے لیے۔ آج انسان ہے، مر جائے گا تو اس کا نہیں ہے، اور ایک وقت آئے گا دنیا ہی ختم ہو جائے گی، دنیا بھی پوری کسی کی نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ بھی زمین آسمان میں سب اللہ کا ہے۔ آیت نمبر 181 پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ لقد سمع اللہ، یہ آیت جو کہ مفسرین اس کے شان نزول میں بیان کیا ہے کہ جس وقت پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قبیلہ ہے یہودیوں کا، قبیلہ بنی قینقاع، ان کے پاس پیغمبر نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا، لیٹر بھیجا کہ تم لوگ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو اور جو ہے اللہ کو قرض دو۔ کیا تھا لیٹر میں؟ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو اور اللہ کو قرض دو۔ تو ان کے عالم نے، جو یہودیوں کو سب سے بڑی عبادت گاہ وہاں پہ تھی، وہاں پہ جا کے اس نے لیٹر دیا، تو ان کے عالم نے یہ بات کہی کہ کیا اللہ غریب ہے؟ جو کہہ رہا ہے پیسہ دو اللہ کے لیے، اللہ کو کیا پیسے کی ضرورت ہے؟ اور اس نے یہ باتیں بند کمرے میں کہی تھی، لیکن خداوند عالم نے چونکہ اس کا یہ کفریہ جملہ تھا اور جو سسٹم کے خلاف تھا، اللہ کی مدد کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ غریب ہے، اللہ کی مدد کرنے کا مطلب ہے اللہ کے بندوں کی مدد کرنا ہے۔ اللہ کی مدد پچھلی آیتیں بھی گزری ہیں، اللہ کی مدد کرو یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ کو کیا مدد کی ضرورت ہے۔ اور اس آیت میں کہا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، بے شک اللہ نے سنا ہے، اللہ اس چیز کو جانتا ہے، اللہ نے واضح کر دیا، لیکن چھپی ہوئی بات اللہ کے سامنے نہیں چھپا سکتے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، اللہ نے قرآن میں لا دیا اس بات کو جو اس نے بند کمرے میں بھی کہا تھا۔ جناب یوسف اور زلیخا کا واقعہ، زلیخا نے چھپانا چاہا لیکن اللہ نے اور واضح کر دیا، سورہ یوسف پورا قرآن میں آ گیا۔ لہذا اللہ جو چاہے گا وہ ظاہر کرے۔ لقد سمع اللہ، بے تحقیق اللہ نے سنا
قول الذین قالوا، ان لوگوں کی باتیں کہ جنہوں نے کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں اس لحاظ سے تو اللہ فقیر ہے اور ہم پیسے والے ہیں، ہم غنی ہیں اور اللہ فقیر ہے۔ سنکتب ما قالوا، خدا مجھے عالم کہہ رہا ہے جو کچھ بھی تم نے کہا ہے ہم قریب اس کو لکھیں گے۔ لکھیں کیا مطلب ہماری طرح لکھنا نہیں، بلکہ اس کو فرشتے محفوظ کر لیں گے۔ وَقَتَلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا الْعَذَابَ الْحَرِيقَ، تم نے ایسی باتیں کر رہے ہو۔ وَقَتَلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ، یہودیوں سے خطاب ہے کہ تم نے انبیاء کو قتل کیا، بغیر حق، وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقَ، بس تم اب جہنم کے عذاب کو چکھو، یعنی ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ یعنی انہوں نے یہ اس طرح کی باتیں کی، ایک تو جو ہے مال دے، اللہ کی راہ میں مال دینے کو انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کیا فقیر ہے، ہم غنی ہیں، تو اللہ نے قرآن مجید کی آیت پیش کیا اور پھر کہا کہ تم نے انبیاء کو قتل کیا۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ جو یہودی ہے رسول اللہ کے زمانے میں، انہوں نے کسی نبی کو قتل نہیں کیا، اس زمانے میں کہا تو آخری نبی اس زمانے میں آیا، لہٰذا انہوں نے قتل تو نہیں کیا، لیکن آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وَقَتَلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ، انہوں نے انبیاء کو قتل کیا ہے۔ تو کیا مطلب ہے یہاں پر؟ جیسا کہ مفسرین نے بتایا، یہاں پر مراد یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے بہت سارے انبیاء کو قتل کیا، اور جو انبیاء کو انہوں نے قتل کیا تھا یہ اس پہ راضی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اگر کسی نے کوئی، مثلا یزید نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، اب یزید کے کام پر اگر کوئی راضی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ بھی یزید کے ہی کیٹیگری میں جائے گا۔ یہاں پہ آیت یہی کہہ رہی ہے قتلہم الانبیاء، انہوں نے انبیاء کو قتل کیا ہے، درحال ہے کہ اس زمانے میں کوئی نبی نہیں تھا، لیکن چونکہ ان انبیاء کو مانتے، اپنے بزرگان کو تھے ان کو مانتے ہیں، اور ان کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی انہی نے ایسا کیا ہے۔ یہ چیز، یہ آیت جو ہے بہت جگہوں پر ٹیلی کرے گی۔ مثلا جنہوں نے شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اذیت دیا، تکلیف دیا، گھر میں آگ لگائی، اب اگر ان کو کوئی ماننے والا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اسی میں سے شمار کیا جائے گا، اس لیے کہ بنی اسرائیل نے کسی کو قتل نہیں کیا نبی کو، لیکن اللہ شمار کر رہا ہے ان کو کس میں؟ انہی میں جنہوں نے قتل کیا، انہی کے آباء و اجداد نے کیا تھا، لیکن چونکہ ان کی باتوں کو مانتے ہیں، ان کے اس فعل پر راضی ہیں، لہذا اللہ ان کو اسی میں شمار کرے گا، اور کہہ رہا ذوقوا عذاب الحریق، جہنم کی آگ کا مزہ تمہیں چکھنا ہو۔ آیت نمبر 182، یہ ذوقوا عذاب الحریق اسی کا اضافہ ہے۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ عذاب جو ہے یہ اللہ اپنی طرف سے عذاب نہیں دیتا، اللہ تو رحمان ہے۔ ذَلِكَ، یہ عذاب اس لیے ہے بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، جو تم نے خود اپنے سے بھیجا ہے آخرت کے لیے، جو مہیا کیا ہے، یہ عذاب اسی سے ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا، یعنی اگر جہنم کی آگ بنی ہے تو آگ اللہ نے بنائی نہیں، بلکہ انسان کے یہ برے اعمال ہی جہنم کی آگ بناتے ہیں، ورنہ اللہ جو ہے خیر محض ہے، اللہ کی طرف سے نہیں۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ عذاب حریق کیا ہے؟ یہ وہی ہے جو عمل تم نے بھیجا ہے۔ خدا بند عالم ظلم نہیں کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا ہے، یہاں پہ اشارہ اس پہ بھی ہے، چونکہ کئی مرتبہ میں بیان کر چکا ہوں، 3 گروہ تھے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں، جو کہ بہت ایکٹیو تھے عقیدے کے بارے میں۔ ایک کون تھا؟ جبریہ تھا، اشاعرہ تھا، ایک معتزلہ تھا اور ایک عدلیہ تھا۔ جبریہ کس بات کا قائل تھا کہ جو کچھ کرتا ہے خدا کرتا ہے، بندہ کچھ نہیں کرتا۔ معتزلہ کہتا تھا جو کچھ کرتا ہے بندہ کرتا ہے، خدا کچھ نہیں کرتا۔ امام نے کیا فرمایا؟ لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، کچھ چیزوں میں انسان مجبور ہے اور کچھ چیزوں میں انسان آزاد ہے۔ اگر انسان آزاد نہ ہو تو پھر اللہ اس کو سزا بھی نہیں دے سکتا ہے۔ یہ جبریہ والے جو یہ کہتے ہیں وہ عدل کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں عدل، خدا کے بارے میں عدل کا خیال کرنا غلط ہے۔ ہمارے اصول دین میں کیا ہے؟ وہ توحید، دوسرے عدل ہے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا بند عالم تمام اچھے انسانوں کو اگر جہنم میں ڈال دے اور تمام برے انسانوں کو جنت میں ڈال دے تو یہ صحیح ہے، اس لیے خدا کا کام
غلط نہیں ہو سکتا. ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ہم یہ کہتے ہیں اللہ جو ایسا نہیں کر سکتا ہے. اللہ عدل خدا کا تقاضا یہ ہے کہ جس کو جو بھی اس نے عمل کیا ہے اس کی جزا اور اس کی سزا اسی اعتبار سے ملنا چاہیے. لہٰذا لیس بظلام للعبید، اگر یہ کہا جائے کہ اچھے لوگوں کو جہنم میں ڈال دے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ظلم ہوگا، اور خدا بند عالم ظلم نہیں کر سکتا ہے. ایک آیت اور پڑھ لیں. الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تأکلہ النار قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین. آیت نمبر 183 پوری ہو گئی. اس میں خداوند عالم فرما رہا الذین قالوا، کچھ لوگ وہ تھے یہودیوں میں تھے، دوسرے لوگ بھی تھے. الذین قالوا ان اللہ عہد علی بنی اسرائیل، یہودیوں میں کچھ لوگوں نے یہ کہا آ کر کے رسول اللہ کے پاس کہ آپ نے اتنے معجزے دکھائے، ہم نہیں اسلام نہیں لائیں گے، ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ آپ ایک معجزہ اگر دکھائیے تو ہم اسلام لائیں گے. کیا معجزہ؟ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، انہوں نے کہا آ کے رسول کے پاس آ کر کے کہ اللہ نے ہم سے یہ عہد و پیمان لیا ہے کہ اللہ نؤمن لرسول، ہم کسی رسول پر ایمان نہیں لائیں حتی یاتینا بقربان تأکلہ النار، یہاں تک کہ وہ ہمارے لیے لائے ایک معجزہ. کیسا معجزہ؟ ایک قربانی ہو جو آگ اس کو جلا دے. یعنی کوئی جانور یا کوئی بھی چیز قربانی پیش کرے، وہ آسمان سے بجلی چمکے، اس پہ آ کے گرے اور وہ چیز جل جائے تو اس کو ہم معجزہ مانیں گے. اس کے علاوہ آپ جو کچھ بھی معجزہ دکھا رہے ہیں اس کو معجزہ نہیں مانیں گے. آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، نہیں مانیں گے. آپ نے درخت کو اشارہ کیا، درخت آ گیا، نہیں مانیں گے. سنگریزے کو ہاتھ پہ لیا، تسبیح پڑھنے لگا، اس کو بھی نہیں مانیں گے. انہوں نے کیا کہا؟ ایسا معجزہ دکھائیے کہ کوئی آپ اللہ کو قربانی پیش کیجیے اور اس کو آگ جلا دے. اب یہاں پر خداوند عالم فرما رہا ہے قل، اے میرے رسول کہہ دیجئے قد جاءکم رسول، اللہ چاہتا تو رسول اللہ چاہتے تو اللہ کے حکم سے یہ معجزہ دکھا سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کہ امت جو جو معجزہ کہے رسول آیا ہے معجزہ دکھانے کے لیے. رسول معجزہ دکھانے کے لیے نہیں آتا ہے، امام بھی معجزہ دکھانے کے لیے نہیں آتا ہے. ایک دو معجزہ دکھا دیا، جن کو ایمان لانا ایمان لائیں گے، جن کو نہیں لانا ہے وہ نہیں لائیں گے. لہذا اللہ کہہ رہا ہے قل قد جاءکم رسل من قبلی، میرے رسول ان سے کہہ دیجئے تمہارے پاس اس کے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے بالبینات، اور انہوں نے معجزہ پیش کیا. وبالذی قلتم، اور جس معجزے کی تم مانگ کر رہے ہو کہ قربانی کو آگ آ کے جلا دے، وہ معجزہ بھی ان انبیاء نے پیش کیا. فلما قتلتموہم، پھر تم نے ان کو قتل کیوں کر دیا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اور یہ کہہ رہے ہو کہ ایسا معجزہ دکھانے سے ایمان لائیں گے، اس کا مطلب یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، صرف بہانہ کر رہے ہیں رسول پر ایمان نہ لانے کا. ورنہ اس کے پہلے بھی بہت سے انبیاء گزرے جنہوں نے معجزہ پیش کیا، اور خاص کر یہ معجزہ بھی پیش کیا کہ قربانی دی اور آگ نے آ کے جلا دیا، پھر بھی نبی کو نہیں مانا. لہٰذا خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے اس طرح کی بہانہ بازی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پہلے جن انبیاء نے یہ معجزہ پیش کیا تھا ان کو تم نے قتل کر دیا ہے. لہذا تمہاری یہ صرف بہانہ بازی ہے، اور بہانے سے اللہ کے سامنے کوئی بہانہ چلنے والا نہیں ہے. صدق اللہ العلی العظیم.